بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق حاتم طائی اور لکڑہارا کی پڑھائی اور لکھائی کا کام شروع کریں گے۔ تو چلیے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر کھولیں آپ 7۔ عنوان ہے حاتم طائی اور لکڑہارا۔ مصنف کا نام ہے میر امن دہلوی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عرب میں نوفل نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے عہد میں قبیلہ طے کا سردار حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کے باعث بہت مشہور تھا۔ وہ ہمہ وقت حاجت مندوں کی حاجت روائی، غریبوں کی مدد اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا اور اس کی نیکی کے گن گاتا تھا۔ پورے ملک میں ہر کہیں اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا تھا۔ نوفل کو اس کے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ وہ اس سے جلتا تھا کہ بادشاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی شہرت زیادہ ہے۔ چنانچہ اس نے بہت سی فوج جمع کی اور حاتم کے علاقے پر حملہ آور ہو گیا۔ حاتم نے جب سنا کہ بادشاہ نے اس کے علاقے پر چڑھائی کر دی ہے تو یہ سوچ کر کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو اور بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں، وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا اور کسی پہاڑ کی کھو میں چھپ گیا۔ نوفل نے اس کا سب مال و متاع لوٹ لیا اور اعلان کرا دیا کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 500 اشرفی انعام میں دی جائے گی۔ اس پیراگراف میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نوفل تھا، حکومت کرتا تھا، اور اسی زمانے میں قبیلہ طے کا ایک سردار تھا جس کا نام حاتم طائی تھا، اور وہ اپنی سخاوت یعنی دریا دلی اور لوگوں کی خدمت کے جذبے کے باعث بہت زیادہ مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتا تھا اور اسی وجہ سے وہ ہر طرف بہت زیادہ مشہور تھا۔ لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ نوفل کو اس کے ساتھ بلا وجہ دشمنی ہو گئی کہ اس کی تعریف کیوں زیادہ کی جاتی ہے، حالانکہ بادشاہ تو نوفل خود ہے اور حاتم تو ایک عام آدمی ہے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک فوج جمع کی اور اس کے علاقے پر حملہ آور ہو گیا، لیکن یہاں بھی حاتم نے اپنے لوگوں کا خون خرابہ یا ان کی قتل و غارت کو پسند نہ کیا اور علاقہ چھوڑ کر اس نے غار میں پناہ لے لی۔ آگے ہے، اتفاق سے ایک روز 2 بوڑھے میاں بیوی اس کھو کے قریب یعنی غار کے قریب لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ بیوی نے پریشانی کے عالم میں حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش ہمیں کہیں سے حاتم مل جائے تو بادشاہ سے انعام پائے اور روز روز کی مصیبت اور مشقت سے بچ جائیں۔ کب تک بڑھاپے میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے؟ بوڑھے نے کہا، ایسی باتیں مت سوچ، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ آئے، اتنی ساری اشرفیاں انعام میں ملیں اور ہم دکھوں سے نجات پا جائیں۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے کہ روز جنگل جنگل گھومیں، لکڑیاں کاٹیں، سر پر رکھ کر شہر لے جائیں اور بیچ کر جو تھوڑے بہت پیسے ملیں ان سے دال روٹی کھائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ حاتم اس وقت کھو کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہوا کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی خدا نے اسے کسی کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ وہ فوراً باہر آیا اور کہنے لگا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس سے انعام حاصل کرو، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مجھے دیکھ لے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ بوڑھے نے کہا، بہت بہت شکریہ، بے شک ہم مصیبت زدہ ہیں اور غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم اور بے حیا بھی نہیں کہ تجھے قید کرا کے خود انعام حاصل کریں اور عیش و آرام کے کچھ دن دیکھنے کی پوری حسرت پوری کریں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایسا کر بھی لیں، تمہیں قید کرا کے کچھ مال لے بھی لیں تو کب تک اس پر گزارا کریں گے؟ پھر بھی تو ہمیں محنت مزدوری کا کام کرنا ہے، تو کیوں نہ اسی پر قناعت کریں؟ ہم ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حاتم نے ایک غار میں پناہ لی تو 2 بوڑھے میاں بیوی کو بھی پتہ چلا کہ بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ جو کوئی بھی حاتم کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ تو بیوی نے ایک دن کہا کہ کاش انہیں حاتم مل جائے تاکہ وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر دیں اور اس طرح ان کی زندگی اچھی گزر جائے۔ جب حاتم نے یہ سنا، ان کی گفتگو سنی، تو وہ خود ہی غار میں سے باہر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے خود ہی بادشاہ کے حوالے کر دو تاکہ تم جلدی سے انعام پا لو۔ یعنی اس بے سر و سامانی یعنی اس حالت میں بھی کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ لوگوں کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ یہاں سے اس کی اس سخاوت کا اور اس کی نیک نیتی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر آگے
جو بوڑھا آدمی تھا اس نے اس بات سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ اگر ہم چند دن اس طرح پیسہ کھا لیں گے تو کیا کچھ عرصے بعد ہمیں پھر کام کرنا ہی ہوگا, تو کیوں نہ ہم محنت ہی کریں. حاتم نے کہا یہ ظلم نہیں ہے, میں خود اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جا رہا ہوں, بلکہ یہ تو تمہارا مجھ پر احسان ہوگا کہ تم بے سر و سامانی کی عالم میں بھی مجھے نیکی اور خدمت کا ایک موقع فراہم کر رہے ہو. جب بوڑھا کسی طرح بھی رضامند نہ ہوا تو حاتم نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا, اس صورت میں تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی. بوڑھا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ بہت سے لوگ جمع ہوئے اور حاتم کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے. بوڑھا اور بڑھیا بھی روتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلے گئے. جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے, اس لیے وہی انعام کا مستحق ہے. جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اصل میں حاتم کو پکڑ کر لانے والا کون ہے. اس نے حاتم سے کہا کہ وہی بتائے کہ اسے پکڑ کر لانے والا کون ہے. اس پر حاتم نے کہا بادشاہ سلامت, اگر سچ پوچھتے ہو تو وہ بوڑھا جو سب سے الگ ایک طرف چپ چاپ کھڑا ہے مجھے پکڑ کر آپ کے دربار میں لایا ہے. باقی سب لوگ تو انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں. تب بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت, حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی اسے پکڑ کر نہیں لایا, یہ خود آیا ہے. ہم دونوں میاں بیوی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ میری بیوی نے یوں کہہ دیا کہ اگر حاتم ہمیں مل جائے تو بادشاہ سے انعام پائے اور ہمارے دن بھی پھیر جائیں. حاتم یہ سن کر پہاڑ کی کھو سے باہر آ گیا اور اصرار کرنے لگا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور انعام حاصل کر کے روز روز کی مشقت سے نجات حاصل کرو. جب ہم کسی بھی طرح اسے آپ کے پاس لانے پر رضامند نہ ہو تو یہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا. دوسرے لوگ تو یوں ہی ساتھ آ گئے اور اب اسے پکڑ کر لانے کی جھوٹے دعوے کر رہے ہیں. بادشاہ نے اس ماجرا سنا تو حاتم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ میں ایسے عالی ظرف اور بلند ہمت شخص کے ساتھ جو ہر حالت میں دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے کیوں دشمنی رکھوں. اس نے بوڑھے لکڑہارے کو بہت سا انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو جوتے لگوائے. حاتم کا علاقہ اسے واپس کر دے اور قبیلہ طے کی سرداری بھی اس کو بخش دی. بوڑھا اور بڑھیا حاتم اور بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے. ہندواں پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب حاتم خود بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بہت سے لالچی لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کو پکڑ کر لائے ہیں, یعنی حاتم کو. اس پر جب بادشاہ نے پوچھا اور تو بوڑھے نے بتایا کہ نہ ہم اسے پکڑ کے لائے ہیں نہ کوئی اور پکڑ کے لایا ہے, بلکہ یہ تو خود ہمارے ساتھ چل کر آیا ہے. تو اس موقع پر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا حاتم کی اس نیکی کرنے کی عادت کی وجہ سے کہ وہ اس طرح جب کہ اس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی سہولت نہیں تھی اور وہ خود بھی مشکل میں تھا, تب بھی وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا. تو اس نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس نے سوچا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ جو ہر حالت میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کیوں دشمنی رکھوں. تو اس نے بوڑھے لکڑہارے کو بھی بہت سا انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو جوتے لگوائے, انہیں مار پٹائی کروائی ان کی, اور اس طرح قبیلہ طے کی سرداری بھی حاتم کو بخش دی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں بھی ہر لمحہ ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی قسم کے لالچ میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس, اس سبق کی آپ لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے اچھی طرح سے. اس کے مشکل الفاظ کے نیچے آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے اب اسے, اور اپنی رف کاپیز پہ لکھ کر پریکٹس کرنی ہے. اوکے, آج کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.